یہ سارے کے سارے ہمارے اکابرین اسلام ہیں. تو ہمارے یہاں یہ برابر کوشش رہی ہے کہ ہم صرف محرم کا بیان نہ کریں بلکہ خلفاء حضرات کا بھی بیان کریں. ہلو دوستو، دارالقرآن مدرسہ ازبتیہ کولکتہ کے زیر اہتمام 75واں جلسہ ذکر شہادت 5 جولائی 2025 کو باوقار انداز میں منعقد ہوا. یہ بابرکت اجتماع اصلاح معاشرہ کے پیغام کے ساتھ قربانی، صبر اور ایمان کی عظیم داستانوں کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنا. اس روحانی محفل میں خصوصی خطاب فرمایا حضرت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب، امام عیدین کلکتہ دارالقرآن مدرسہ ازبتیہ کے محترم سرپرست ہیں. ساتھ ہی دارالقرآن کے ہیڈ ٹیچر حضرت مولانا قاری عبید الرحمان صاحب نے علم و بصیرت سے لبریز گفتگو فرمائی. یہ جلسہ ناظم نشر و نشاد جناب ایم ڈی سیف الرحمان صاحب کی زیر نگرانی بہت ہی منظم باوقار انداز میں مکمل ہوا. ذکر شہادت، اصلاح نفس اور اتحاد امت کا یہ پیغام تاریخ کی روشنی میں قربانی کے وہ لمحات جنہوں نے امت کو جھنجھوڑا. انہی لمحات کی یاد میں دارالقرآن مدرسہ ازبتیہ نے یہ پروگرام کو، یہ محفل کو رکھا تھا. یہ محفل صرف یاد کا نام نہیں بلکہ ایک عہد، ایک پیغام اور ایک دعوت فکر تھی. اصلاح معاشرہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کی صدا تھی. اور اس کے ساتھ جو ان ہستیوں نے جو خطاب فرمایا، حضرت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب، امام عیدین اور محترم دارالقرآن مدرسہ ازبتیہ، علم و حکمت سے ماہرین الفاظ کے ساتھ حضرت مولانا قاری عبد الرحمان صاحب نے بھی بہت شاندار تقریر کی. اور اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ یہ محفل صرف لمحوں کا مجموعہ نہیں بلکہ دلوں پر اثر چھوڑ جانے والا ایک نقوش لمحہ تھی. آئیے اس پیغام کو عام کریں، ذکر شہادت کا چراغ ہر دل میں روشن کریں. میں محمد جاوید خان، JKV کولکتہ نیوز. آئیے سنتے ہیں آگے قاری صاحب. آپ جیسے دیکھ قاری صاحب کے ساتھ تمام بچے، بچیاں اور تمام لوگ وہاں پہ جو شرکت کیے تھے، ایک ہی گروپ میں، ایک ہی فریم میں اس طریقے کا تصویر، ایک یادگار تصویر کھینچا گیا. یہ اس محرم کے مہینے میں یہ آپ کو نظر آ سکے گا. اسکول کے اس مدرسے کے تمام بچے، طالبہ وہاں پہ قاری صاحب سے ہاتھ ملانے کے لیے اور ان کی دعائیں لینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے. آپ کو ایسا نظر آ جائے گا. جب ختم ہو گیا یہ پروگرام تو قاری صاحب سے میں نے بات چیت کی. آئیے سنتے ہیں کیا کہا قاری صاحب نے. دیکھیے، کل کا دن بہت مقدس ہے. اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں اور اس دن بڑے بڑے کام اللہ نے کیے ہیں اور بڑے بڑے نبیوں کو مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے بچایا ہے. اور آخری زمانے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنے بال بچوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. ان کی شہادت ایک بہت بڑی قربانی ہے اسلام کے لیے جو حضرت امام حسین نے دی ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو یاد کرتے ہوئے کل کا دن اطمینان اور سکون سے منائیں. اچھل کود، تماشا اور سڑکوں پر اس طرح کے تمام کھیل سے بچیں. روزہ رکھیں. کل کا دن روزہ رکھنے کا ہے، عاشورہ کا دن. ہمارے یہاں مدرسے میں سب بچے روزہ رکھیں گے، اسٹاف بھی روزہ رکھیں گے. ہم لوگ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے رکھنے کی. اور کل کا روزہ بہت قیمتی ہے. 1 سال کے گناہ کا کفارہ اس سے ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے یہاں سے اس کام کو جاری فرمایا اور خصوصاً صحابہ کرام کے متعلق، خلفائے راشدین کے متعلق ہم شروع سے ان کی اہمیت کو لوگوں کو بتاتے ہیں. اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام صرف حسین کا نام نہیں ہے بلکہ امام حسین کے ساتھ جتنے لوگ تھے، ان کے بزرگ اور ان کے پیشوا، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. اور امام حسین بھی انہی کے ایک فرد ہیں. یہ سارے کے سارے ہمارے اکابرین اسلام ہیں. تو ہمارے یہاں یہ برابر کوشش رہی ہے کہ ہم صرف محرم کا بیان نہ کریں بلکہ خلفاء حضرات کا بھی بیان کریں. میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دارالقرآن مدرسہ ازبتیہ کی جانب سے جلسہ ذکر شہادت اور اصلاح معاشرہ کا جو پروگرام ہوتا ہے تو یہ کوئی نیا نہیں ہے. تقریباً 75واں پروگرام ہے. یہ آپ بورڈ میں دیکھ سکتے ہیں، 75واں اجلاس ہو رہا ہے. اور اس جلسے کے ذریعے تمام عوام الناس کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم محرم کو کس طرح گزاریں، سب سے پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بزرگوں کے، صحابہ کے جو واقعات ہے، جو اسلام کی روشنی میں اسے یہاں سے پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کی جو نئی نسل ہے بالکل اس سے بہت دور ہو چکی ہے. تو یہ اس پروگرام کے ذریعے جو ہے ان کو یہ میسیج دیا جاتا ہے، اپنے اکابرین کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کی اصلاح بھی کی جاتی ہے. تو یہ دونوں کام جو ہے اس پروگرام کے ذریعے الحمدللہ ہوتا رہا ہے اور اس سے کافی لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. آپ دیکھیں گے کہ پورے علاقے میں مائک کا انتظام ہوتا ہے اور مردوں سے زیادہ ماشاءاللہ
عورتیں جو ہیں ہماری جو ماں بہنیں ہیں وہ اس میں بہت زیادہ دلچسپی لیتی ہیں اور گھر گھر جو ہے مدرسے سے اصلاح کی آواز پہنچتی ہے، جس سے الحمدللہ بہت فائدہ پہنچا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے یہاں اصلاح معاشرہ کا پروگرام بہت ہوتا ہے، مسلمانوں میں بہت ہوتا ہے پروگرام، لیکن واقعی میں اصلاح معاشرہ کا جو پروگرام ہو وہ مختصر ہو لیکن مضبوط طریقے سے ہو، تاکہ عوام تک بات پہنچے اور ان کی اصلاح، پہلی بات۔ اور دوسری بات جہاں تک مدرسے کا تعلق ہے تو مسلمان اور مدرسہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مسلمان ہیں تو ان کو ضروری ہے کہ وہ مدرسے میں تعلیم حاصل کریں، ٹھیک ہے اسکول میں پڑھتے ہیں اسکول میں پڑھیں، لیکن اپنا کچھ وقت جو ہے وہ مدرسے میں ضرور دیں۔ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے والد محترم کے بیان سے پہلے ہم نے یہ اپیل کی عوام کو، لوگوں کو یہ کہا، متوجہ دلایا اس طرف کہ آپ اپنے بچوں کو، جو خاص طور پہ جو اسکول کے جو بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں، ان کو ایک گھنٹے کے لیے بھی مدرسے میں ضرور بھیجیے، تاکہ اس سے وہ دین کی بنیادی معلومات، نماز کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل اور جو ضروری چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں جس کو ہر مسلمان مرد اور عورت پر سیکھنا فرض ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ مدرسہ سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے اور ہر علاقے میں الحمدللہ آج مدرسے قائم ہیں۔ تو جو جہاں پر ہیں، جو جہاں جس علاقے میں ہے، جس کو وہ بہتر سمجھتے وہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں، ایک گھنٹے کے لیے بھیجیں، تاکہ ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو، دینی تعلیم ان کی ہو۔ یہ تعاون تو مدرسے میں آ کر بھی کر سکتے ہیں، آن لائن بھی کر سکتے ہیں، تعاون کے ہی سے مدرسہ چلتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی کہا تھا کہ دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ جہاں آپ یہاں موجود ہے، یہ اس کا صدر دفتر ہے، اور مغربی بنگال، بہار، اڑیسہ، یہ 3 اسٹیٹ میں مدرسہ عظمتیہ کی برانچ ہے، اور تقریباً 500 بچے ہیں جو ہمارے ہاسٹل میں رہتے ہیں، کھانا پینا، اور ہاں کافی ایک خطیر رقم اخراجات ہے اس میں، اور کہیں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایڈ نہیں ہے، جو بھی ہے بس یہ عوام کے چندے سے یا ان کے تعاون سے یہ کام ہوتا ہے۔ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اللہ کے لیے ان مدرسوں پہ نگاہ کیجیے۔ اگر اس کو تعاون نہیں کریں گے یا اس میں آپ دلچسپی نہیں دکھائیں گے تو پھر یہ مدرسے بہت زیادہ دنوں تک سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیے ہر چیز کے لیے ایک مالی امداد کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم یہ اپیل کریں گے لوگوں سے کہ آپ اس پہ دلچسپی لیجئے، رمضان کے موقع سے ہو، بقرعید کے موقع سے ہو، و دیگر بھائی آپ اپنی خوشیوں میں بھی مدرسے کے بچوں کو شامل کیجئے، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی نا، اپنی خوشیوں میں شامل کیجئے، جہاں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ اگر یہ بچوں کے لیے بھی اگر پسند کریں گے تو آپ کے ثواب میں بہت اضافہ ہوگا۔ تو میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس کے طرف بھی توجہ دیں۔